پڑھ لیجیے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ضرور پڑھ لیجیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا صلوات پڑھ لیجیے عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، آج کی رات شب عرفہ ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اسے شب عرفہ اناؤنس کیا ہے۔ یہ بہت بابرکت رات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آج کی رات اور کل کے دن کے حوالے سے 2 یا 3 باتیں سن لیں۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو عبادت میں چاشنی پیدا ہوگی۔ یہ جو رات ہے شب عرفہ کی، روایات فرماتی ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں پروردگار عالم توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جو بھی اس رات توبہ کرے گا، معصوم فرماتے ہیں اس کی توبہ مقبول ہے۔ اتنی بابرکت، اتنی اعلیٰ رات۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں دعا مستجاب ہے۔ گارنٹی کس نے دی ہے؟ ہمارے آقا اور مولا صادق امام نے۔ کہ اس رات جو آدمی جو بھی دعا کرے گا، پروردگار عالم اسے مستجاب کرتا ہے۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توبہ کی رات ہے۔ اس رات انسان جو توبہ کرتا ہے خدا اسے قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری فضیلت یہ ہے، یہ وہ رات ہے جس رات کوئی بھی انسان دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے۔ یہ مستجاب دعا کے مستجاب ہونے کے لیے یہ رات ہے۔ تیسری روایت یہ ہے، روایات میں ہے کہ آج کی رات جو انسان عبادت کرے گا، آج کی رات کی عبادت معصوم فرماتے ہیں برابر ہے 170 سال کی عبادت کے۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے آپ۔ آج کی رات اتنی بابرکت ہے، جو آج کی رات عبادت کرے گا وہ 170 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اتنی بابرکت رات۔ اور اس کے ساتھ جو خصوصیت عبادت کو اس رات میں ہے، شاید وہ اور کسی رات میں نہیں ہے، وہ خصوصیت ذرا سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں اس رات جو انسان، میں مثال دے رہا ہوں معصوم کی روایت کو سمجھانے کے لیے، اگر کوئی اس رات 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ 2 رکعت نماز قیامت تک یہ بڑی ہوتی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن 2 رکعت کے بدلے میں 2 رکعت کا اسے ثواب ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔
جیسے ایک پودا ہوتا ہے، بیج سے نکلتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ درخت ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس رات میں جو عبادت ہوتی ہے وہ ایسے درخت کی طرح بڑھتی ہے، جب قیامت کے دن اس کے سامنے وہ درخت کی طرح، پھلدار درخت کی طرح ثواب آئے گا۔ وہ کہے گا پالنے والے اتنی عبادت تو میں نے کبھی کی نہیں ہے، تو جواب آئے گا یہ وہ 2 رکعت نماز ہے جو تو نے شب عرفہ میں پڑھی تھی۔ اتنی اعلیٰ رات، اور کل کا دن اللہ اکبر، عرفہ کا دن۔ روایات کہتی ہیں کہ جو آدمی شب قدر کو درک نہیں کر سکا تو اس کو پروردگار عالم نے روز عرفہ عطا کیا ہے۔ عرفہ کے دن دعا کرنا، عبادت کرنا، اللہ اکبر، بہت ثواب ہے، ان گنت۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک روایت فقط کل کے دن کے حوالے سے، روایت میں ہے، دیکھیں نا، ایک چیز ہو، مثلا 2 ہے تو 2، اگر ہم کہیں کہ یہ دگنی ہے تو 2 کے کتنے ہو جائیں گے؟ 4۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 2 کے کتنے ہو جائیں گے دگنی میں؟ 4۔ اگر ہم کہیں کہ یہ 3 گنا ہے تو وہ کتنے ہو جائیں گے؟ ہاں، وہ 2 کے 6 نہیں ہوتے، 8 ہو جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس دن، عرفہ کے دن، جو کوئی انسان، توجہ سے یہ روایت سنیے گا، میں کہتا ہوں ایسی روایت آج تک میں نے بھی نہیں پڑھی تھی جو آج آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا اور مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کوشش کرو دوسرے کے بارے میں دعا کرو۔ عرفہ کے دن کوشش کرو اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے دعا کرو۔ پوچھا گیا مولا اس سے کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں جو بھی دعا تم دوسرے کے لیے کرو گے پروردگار عالم اسے 1,00,000 سے ضرب دے کے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ 1,00,000 گنا۔ عبداللہ ابن جندب ایک صحابی ہے، میرے آقا اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، میدان عرفہ میں دعا کر رہا تھا، کبھی ہمسائے کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، اتنی دعا کی کہ سورج غروب ہونے کے نزدیک ہو گیا۔ ساتھ میں صحابی کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن جندب اپنے لیے بھی خدا سے کچھ مانگ لو۔ کہتا ہے میں کیسے مانگوں؟ میرے آقا اور مولا نے یہ فرمایا ہے کہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے خدا اسے 1,00,000 سے ضرب دے کے اس کو عطا کرتا ہے، تو میں 1 کے بدلے میں 1 لوں یا 1 کے بدلے میں 1,00,000 لوں؟ لہذا یہ کس قدر عالی شان رات ہے اور کس قدر کل کا دن عالی شان دن ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم تمام کو آج کی رات شب عرفہ کو اور روز عرفہ کو درک کرنے اور عبادت الہی کرنے کی پروردگار عالم ہم تمام کو توفیق عطا کرے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج 8 ذی الحج کا دن ہے۔ 8 ذی الحج وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا اور مولا حسین نے بندھے ہوئے احرام کھول کے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے عمرے کا احرام عمرہ کمپلیٹ کر کے تو میرے آقا اور مولا حسین نے احرام کھول لیے تھے اور فرمایا تھا کہ کل یعنی 9 ذی الحج کو ہم مکہ سے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے آقا اور مولا حسین کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آخری خطبہ جو مکے کی سرزمین پہ مولا حسین نے دیا، مختصر خطبہ
خطبہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ مختصر خطبہ مختصر نہیں ہے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ بہت عالی شان چیز ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کربلا ہے کیا، سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ آج دنیا میں کتنے دیکھیں لوگ نافہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے سوالات اٹھاتے ہیں کہ میرے آقا اور مولا حسین کس لیے گئے تھے۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، بعض تو یہاں تک جسارت کرتے ہیں کہ یہ کوفیوں کی بدولت یہ ہوا ہے جناب، اگر یہ کوفی نہ ہوتے تو ہمارے آقا اور مولا حسین اپنے گھر سے نہ نکلتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلط ہے، کوفیوں کی وجہ سے قیام ہوا ہے، نہیں نہیں، حسین اسے نہیں کہتے جو ان لوگوں کی وجہ سے قیام کرے جن کا ماضی معلوم تھا۔ یہ کوفی نہیں تھے جو میرے آقا اور مولا حسن مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ کوفی تھے جنگ صفین حضرت امیر علیہ السلام کو چھوڑنے والے 25,000، یہ کون تھے؟ کوفی تھے۔ بابا کے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی، بھیا حسن مصطفیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی۔ کیا آپ بھی میرے آقا اور مولا حسین ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے خود بھی جائیں، اپنے جوانوں کو بھی لے جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، حتیٰ اپنی مستورات کو بھی لے جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ان لوگوں کے کہنے پہ اعتماد کر کے جن کا ماضی معلوم ہے۔ اچھا، یہ جو ماضی معلوم تھا، مکہ میں میرے آقا اور مولا کو جو اصحاب ملے ہیں، بعض اصحاب نے باقاعدہ کوفیوں کے بارے میں کہا ہے، بعض نے حتیٰ یہاں تک کہا ہے، کہا مولا حسین کیا آپ نہیں جانتے آپ کے بھائی کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے انہی کوفیوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ کیا کیا؟ مولا فرماتے ہیں اگر میں نہیں جانتا تو پھر دنیا میں جانتا کون ہے؟ اگر مجھے نہیں معلوم تو پھر معلوم کسے ہے؟ زہرا کا لال کوفیوں کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلا۔ ایک جملہ تحقیقی آپ کی خدمت میں عرض کروں، 28 رجب سے میرے آقا نے سفر کا آغاز کیا مدینہ سے 28 رجب، 3 شعبان کو، کتنے دن بنتے ہیں؟ 5 دن۔ 3 شعبان کو میرے آقا اور مولا حسین پہنچے ہیں مکہ کی سرزمین پہ۔ پہلا خط جو کوفے کی طرف سے میرے آقا حسین کو ملا ہے وہ ہے 10 شعبان۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلا خط کب ملا؟ 10 شعبان کو۔ تو بس اسی سے تو معلوم ہو گیا میرے آقا اور مولا حسین نے جو مدینہ چھوڑا وہ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ کوفیوں نے خط لکھے تھے، جب چھوڑا تھا اس وقت کوفے کی کوئی بات نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، چونکہ میرے آقا کو سمجھتے نہیں ہیں، مقام امامت کو درک نہیں کرتے، لہذا کیوں نہ آج کی گفتگو میرے آقا اور مولا حسین کی ہو، چونکہ مکہ سے روانگی ہے میرے آقا کی، تو مکہ سے جو روانگی ہے، جو آخری خطبہ ہے، میں وہ لکھ کے لے آیا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ مومن کو پتہ تو چلے نا ہمارے آقا اور مولا حسین نے جب بندھے ہوئے احرام اپنے کھول کے مکہ سے چلے گئے تھے، جب ساری دنیا کے حجاج کرام حج میں مصروف تھے، زہرا کے لال نے حج کو چھوڑ کے کربلا کا رخ کیا، تو کیوں کیا؟ جانتے تھے یا نہیں؟ اللہ اکبر، یہ خطبے سے پتہ چلے گا۔ میرے آقا نے خطبہ دیا، سارے اپنے بنی ہاشم کو بھی اکٹھا کیا، تمام کو اکٹھا کیا،
اور اکٹھا کر کے میرے آقا نے یہ خطبے میں فرمایا الحمدللہ ماشاء اللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ماشاء اللہ، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، یہ میرا کلام نہیں ہے، خدا کی قسم میرے آقا اور مولا حسین کا ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ولا قوت الا باللہ، ساری قوتیں اور طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وصلی اللہ علی رسول ہی، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اللہ اکبر، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں خط الموت علی ولد آدم، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الخطا۔ تعبیر دیکھیے، میں کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب بھی گھٹنے ٹیک دے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو موت ہے نا، موت یہ بنی آدم کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے موت کیسی ہے؟ مولا فرما رہے ہیں ایسے ہے، موت بنی آدم کے لیے ایسے ہے جیسے بالکل نوجوان خوبصورت لڑکی کے سینے پہ جیسے زیور خوبصورت لگتا ہے، بنی آدم کے لیے موت اتنی ہی خوبصورت ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ مولا فرما رہے ایسے خوبصورت ہے۔ آغاز دیکھیں میرے آقا کا، مکہ سے روانگی ہو رہی ہے، آغاز کلام دیکھیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف۔ اللہ اکبر، میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں مجھے کتنا اشتیاق ہے میں اپنے نانا رسول کی زیارت کروں، مجھے کتنا شوق ہے میں اپنی ماں بطول کی زیارت کروں، مجھے کتنا شوق ہے میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی زیارت کروں، میں کتنا شوق رکھتا ہوں کہ اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کی زیارت کروں، اس سے زیادہ شوق رکھتا ہوں جتنا حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے لیے رکھتے تھے۔ موت کی طرف دیکھا اشتیاق کیسا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید موت سے ڈر جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں موت تو ایک حجاب ہے، اصل تو ملاقات ہے، اصل تو ملاقات ہے، اور وہ ملاقات کن سے؟ اپنے اسلاف سے، اپنے نانا سے، اپنی ماں سے، اپنے بابا سے، اپنے بھیا سے۔ مولا فرماتے ہیں حضرت یعقوب نبی سن چکے ہیں آپ، اپنے بیٹے حضرت یوسف کے لیے کتنا روتے تھے ملنے کے لیے، کہ اپنی آنکھیں تک گوا بیٹھے رو رو کے۔ توجہ ہے نا؟ مولا فرماتے ہیں اس کا اشتیاق کم تھا، مجھے اس سے بھی زیادہ اشتیاق ہے۔ اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں وَخُيِّرَ لِي مَسْرَعٌ انا لاقی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں خیر علی مسرع، مسرع عربی زبان میں کہتے ہیں مقتل کو، میرے لیے مقتل منتخب ہو چکا ہے۔ وجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کب کا فرمان ہے میرے آقا کا؟ جب ابھی مکہ میں کربلا کی طرف جا رہے ہیں، خیر علی مسرع، میرے لیے مقتل کا انتخاب ہو چکا، وَأَنَا لاقی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے مقتل میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ کأنی، اب اللہ اکبر، دیکھیے کیسے مقتل کو ابھی کربلا میں جانے سے پہلے، کربلا پہنچنے سے پہلے میرے آقا اور مولا مکہ میں کربلا کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کأنی، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بِأَوْصَالِي تَقْطَعُهَا
اسلان الفلاوات بین النوامیس و کربلا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، نوامیس ایک علاقے کا نام ہے، کربلا بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں گویا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نوامیس اور کربلا کے بیچ میں، اس کے درمیان میں ایک لک و دک صحرا میں ایک وحشی جو گرگ ہوتے ہیں، وحشی جو جانور ہوتے ہیں، وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ کہانی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مکہ میں، یہاں مولا فرما رہے ہیں مکہ میں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے یہ وحشی جانور نوامیس اور کربلا کے بیچ میں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً صَغْبًا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں یہ اپنے پیٹ اور اپنی مشکیزوں کے پیٹ جو خالی ہیں، دونوں کو میرے خون سے پر کریں گے۔ یہ اپنے پیٹ سے بھی اپنی پیاس جو بجھائیں گے میرے خون سے، اپنے مشکیزوں کی جو پیاس بجھائیں گے وہ بھی میرے خون سے۔ وَلَا مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ، کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہو کے رہنا ہے۔ عَنْ يَوْمٍ، عاشورہ کے دن یہ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خُطَّ بِالْقَلَمِ، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے قلم تقدیر سے لکھ دی ہے۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یہ اصول زندگی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ رضا اللہ، اللہ کی رضا ہی ہماری رضا ہے۔ ہم اہل بیت کی رضا کس میں ہے؟ جس میں اللہ کی رضا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس اصل کون ہے؟ خدا ہے۔ اصل رضا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ رضا اللہ، اللہ کی رضا، رضانا، ہماری وہی رضا ہے اہل البیت۔ ہم اہل بیت کی رضا کون سی ہے؟ وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ بس یہ ذہن سے نکال لیجئے کہ خدا کچھ چاہتا ہے، آل محمد کچھ اور چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ پیروں کی ہو سکتی ہے رضا، وہ مریدوں کی ہو سکتی ہے رضا، وہ نام نہاد علماء کی ہو سکتی ہے، آل محمد کی وہ رضا نہیں ہو سکتی۔ آل محمد کس پہ راضی ہیں؟ اس پہ راضی ہیں جس پہ اللہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا اصل ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب قلم تقدیر نے یوم عاشورہ ہمارے لیے لکھ دیا ہے تو اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں اور ہماری وہی رضا ہے۔ نصبر علی بلائہ، اللہ اکبر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں نصبر، ہم صبر کریں گے، علی بلائہ، جتنے امتحان ہوں گے، سارے امتحانوں پہ ہم صبر کریں گے۔ جب ہم صبر کریں گے وَيُوَفِّينَ أَجْرَ الصَّابِرِينَ، تو اللہ بھی ہمیں صابرین کا اعلیٰ اجر عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پہ میرے آقا نے دو دلیلیں دی ہیں، بہت خوبصورت دلائل، توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت۔ مولا فرماتے ہیں یہ خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جب میرے آقا مکہ سے نکل رہے تھے، آخری خطبہ ہے مکے کی سرزمین پہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لن تشد عن رسول اللہ لحمتہ وہی مجموعۃ اللہ فی حظیرۃ القدس۔ مولا فرماتے ہیں دلیل دیکھیے، دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں حظیرۃ القدس، جنت کے جو اعلیٰ علیین کہتے ہیں نا، اعلیٰ علیین میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے حظیرۃ القدس۔ مولا فرماتے ہیں حظیرۃ القدس پہ جب رسول اللہ ہوں گے، توجہ چاہتا ہوں،
حجیرۃ القدس پہ جب رسول اللہ ہوں گے تو اس کا ٹکڑا تو میں حسین ہوں. یہ ہو سکتا ہے رسول پورا نہ جائے کہ آدھا رسول جائے گا. میں اس کا ٹکڑا ہوں, میں اس کا جگر پارا ہوں. کیا رسول جو حجیرۃ القدس پہ ہوں گے میرے بنا ہوں گے, اپنی ذریت کے بنا ہوں گے؟ مولا فرماتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گا, میں اپنے نانا کے ساتھ جاؤں گا, وہیں پہ ہوں گا. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر, تقر بہم عینہ, ہم ذریت کے ذریعے رسول خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. جب میں جاؤں گا تو رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو میں ہوں, میرے جانے سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُنْجَزُ بِهِمْ بَعْدُهُ, جتنے وعدے رسول اللہ نے کیے ہیں وہ میں حسین انہیں پورا کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جتنے وعدے رسول اللہ نے کیے ہیں وہ میرے ذریعے پورے ہوں گے, ذریت کے ذریعے پورے ہوں گے. اللہ اکبر. جو میں نے خطبے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اب وہ جملہ آخری جملہ ہے. اور مولا فرماتے ہیں من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاء اللہ. اور جملہ ختم ہو گیا, خطبہ ختم ہو گیا. لوگ پوچھتے تھے, توجہ چاہتا ہوں, ہاں لوگ آتے تھے جب میرے آقا احرام کھول چکے, لوگوں کو پتہ چل گیا. آپ کو پتہ ہے حجاج کتنی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ علی و بدول کا بیٹے نے تو حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا, تو لوگ پوچھتے تھے, کہتے تھے آقا حسین کیا ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ مولا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہر مومن کہتا ہے اپنے دل سے آقا حسین کیا ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ میرے آقا نے ایک قانون بتا دیا وہیں پہ, کون میرے ساتھ آ سکتا ہے کربلا, کون نہیں آ سکتا. فرماتے ہیں من کان باذلا فینا مہجتہ, جو ہماری راہ میں اپنا خون دے سکتا ہے. من کان باذلا, جو بذل کر سکتا ہے, جو بخشش کر سکتا ہے. فینا, ہماری راہ میں, مہجتہ, اپنا خون, جو بھی اپنا خون ہماری راہ میں قربان کر سکتا ہے. وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ, جو نیت کر چکا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کا میں ارادہ کر چکا ہوں, اب اللہ سے ملاقات میں نے کر کے رہنا ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. اللہ اکبر. خوبصورتی دیکھیے مولا کے کلام کی. مولا نے یہ نہیں فرمایا وہ آ سکتا ہے, مولا نے یہ نہیں فرمایا جو یہ کام دو کر سکتا ہے تو وہ آ سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں اس بندے کو حتماً ہمارے ساتھ آنا چاہیے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, اسے ہر صورت میں ہمارے ساتھ آنا چاہیے. کسے؟ جو ہماری راہ میں اپنا خون دے سکتا ہے, جو اللہ سے ملاقات کی نیت کر چکا ہے, وہ آ جائے ہمارے ساتھ. ہم اسے اللہ سے ملاقات بھی کرائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم لوگ نہیں سمجھ سکے. کربلا کو اگر سمجھ لیتے, کربلا کل دین ہے, اور دین کی خوبصورتی جو کربلا میں ہے, کربلا سے ہٹ کے آپ کو وہ خوبصورتی نہیں ملتی. وعدے ملیں گے, روایات ملے گی. توجہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور اگر دل تک گیا تو یہ فضیلت کا جملہ بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. وعدے ملیں گے ائمہ کی طرف سے, قرآن کی طرف سے وعدے ملیں گے, روایات ملے گی, لیکن کربلا میں ذرا جائیے نا. شب عاشور جلتے ہوئے چراغ بجھا دیے, فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو اٹھ کے کہنے لگے آقا ہماری روح تو آپ ہیں, ہم جسموں کو لے کے کہاں جائیں گے. اے
یہ جسم قتل ہوں، انہیں جلایا جائے، انہیں ہوا میں راکھ بنا کے اڑایا جائے، پھر خدا ہمیں جب جسم دے گا تو ہم کہیں گے آقا حسین کے قدموں پہ نثار ہونا چاہتے ہیں۔ جب یہ داد شجاعت دی، داد وفا دے چکے، تو تب میرے آقا اور مولا نے فرمایا زہیر ادھر آؤ، وہ دیکھو جنت میں وہ تیرا گھر ہے، حبیب جنت میں یہ آپ کا گھر ہے، مسلم ابن اوسجا جنت میں یہ آپ کا گھر ہے۔ دنیا میں وعدے ملیں گے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں ان کے مکان دکھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہ کل دین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت ظریف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چراغ جو جل رہے تھے کیا آج کل کی طرح تھے؟ کیا بڑی بڑی لائٹیں تھیں ہزاروں وولٹ کی؟ نہیں، دیے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیے کی کتنی روشنی ہوتی ہے؟ دیے کی شاید ایک دیے کی زیادہ سے زیادہ 2 فٹ تک روشنی جائے گی، اور اگر 10 دیے ہو جائیں، 40 دیے ہو جائیں، مشعلیں ہو جائیں، مجھے نہیں خیال کہ 1 کلومیٹر تک اس کی روشنی چلی جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب دشمن دیکھ ہی نہیں سکتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ بجھانا کیسا؟ ایک ادبی نقطہ ہے، بجھایا۔ یہ روشنی جو ہوتی ہے نا، روشنی، ایک اس کا نام ہے روشنائی۔ پہلے کہتے تھے روشنائی۔ روشنائی ہم کسے کہتے تھے؟ جب تختیوں کا دور ہوتا تھا، تختیوں کا جب دور ہوتا تھا، تختی پہ لکھتے تھے، وہ کون سے کلر کی ہوتی تھی؟ بلیک، کالے رنگ کی ہوتی تھی۔ کیا اسے کالا کہتے تھے؟ اسے کہتے تھے روشنائی۔ روشنائی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہے تو بلیک۔ جواب ملے گا یہ بلیک ہے لیکن ذہن کو منور کرتی ہے بلیک لیکن ذہن کو منور کرتی ہے۔ میرے آقا اور مولا حسین نے جلتے ہوئے چراغوں کو بجھایا۔ وہ روشنی نہیں تھی لیکن روشنائی تھی۔ روشنی نہیں تھی لیکن روشنائی تھی کہ آج تک اس دنیا کو جو نور دے رہے تھے وہ دیے تھے۔ آج کے بعد قیامت تک کو جو فکر عطا ہوگی وہ کربلا سے ہوگی۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا کو عزیزان محترم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے ہم کربلا مناتے ہیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم مناتے ہیں، منانے والوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کبھی 1 منٹ کے لیے اپنے ساتھ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اپنے ساتھ یہ گفتگو تو کیا کریں کہ اتنی زندگی جو میری ہو چکی ہے، کیا آج تک واقعاً میں نے کربلا سنی بھی ہے؟ کربلا میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 2 لفظوں میں ایک جملہ کہہ کے دعوت فکر دے کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ کربلا میں ایک ظالم ہے، کچھ ظالم ہیں، چند ایک مظلوم ہیں۔ ظالم طرح طرح سے نت نئے ظلم ڈھا رہے ہیں، مظلوم ظلم سہ رہے ہیں۔ ہم نے جتنی کربلا سنی ہے، ظالموں نے یہ کیا، ظالموں نے یہ کیا، ظالموں نے یہ ظلم ڈھایا، ظالموں نے پانی بند کیا، ظالموں نے ایسے تیر مارا، ظالموں نے ایسے برچھی ماری۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ظالموں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ایک ظالم تھا جو پسے گردن خنجر چلا رہا تھا، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ظالم کے ظلم کو تو مجلس امام میں بیان کیا جاتا ہے، مظلوم کا عمل کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کربلا، توجہ سے ایک جملہ سنیے گا، میں اپنا وظیفہ ادا
جب ظالم کا خنجر بتایا جاتا ہے تو مظلوم کا سجدہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ظالم جب ظلم کا خنجر چلا رہا تھا تو مظلوم اس وقت سجدے میں تھا اور اس کی زبان اطہر پہ تھا سبوح قدوس۔ وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خالق ہوں، وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں رازق ہوں، وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ رہا تھا، اللہ کے آگے اس نے اپنا سجدہ کیا ہوا تھا۔ ظالم نے ظلم کا کیا، ظالم نے خنجر چلایا، لیکن مظلوم نے کیا پیش کیا؟ مظلوم نے سجدہ پیش کیا۔ یہ بیان ہونا چاہیے۔ مکہ سے میرے آقا اور مولا کا کہ روانگی، مکہ میں کیا ہوتا ہے؟ مکہ کی تاریخ کیا ہے؟ ایک جملہ، مکہ کی تاریخ یہ ہے کہ ایک نبی خدا تھے حضرت ابراہیم، ایک اور نبی خدا حضرت اسماعیل کو لائے، وہ پیاسا ہوا، ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم آ گیا، ماں پانی کے لیے دوڑی تو صحیح بن گئی، باپ اور بیٹے نے ایک کمرہ بنایا، جو ہے یا نہیں ہے، ایک گھر بن گیا، اللہ نے حکم دیا بیٹے کو، اس بیٹے کو قربان کرو، اس قربانی کے بدلے میں ایک دمبا آ گیا جو ذبح ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس کی سنت میں ایک دن بعد ہم تمام یہ سنت پہ عمل کریں گے۔ دمبا آ گیا، بیٹا بچ گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے، حضرت اسماعیل بچ گئے، ذبح دمبا ہو گیا۔ یہ مکہ ہے، یہ حرم ہے، یہ حج ہے، لیکن میرے آقا اور مولا حسین نے جو کربلا کو بنایا وہاں کوئی دمبا نہیں آیا عزادار، وہاں ایسا نہیں تھا کہ ماں دوڑی نہ ہو، وہاں ایسا نہیں تھا کہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپی نہ ہو، ماں تڑپی ہے، ماں دوڑی ہے، لیکن کیا وہاں چشمہ پیدا ہوا؟ نہیں، جہاں چشمہ پیدا ہو اسے نبوت کہتے ہیں، جہاں خون کے دھارے بہ جائیں اسے امامت کہتے ہیں۔ کہہ دوں ایسے تو نہیں نا، جو حج پہ جائے اسے ایک حج کا ثواب، جو مولا حسین کی کربلا جائے اسے 70 حج کا ثواب، مقبول حج، 70 مقبول حج۔ یہاں 5 لاکھ لگا کر جائیں، پتہ نہیں ہے مقبول ہے یا نہیں ہے، وہاں 50,000 لگا کے جائیں، لیکن گارنٹی ہے جب میرے آقا اور مولا صادق امام نے ضمانت دے دی، کون ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ روکنے کی کیا کوشش ہوئی؟ مکہ سے جب میرے آقا نکلے، ہاں روکنے کی کوشش ہوئی، ملعون ابن ملعون عمر عاص، خدا لعنت کرے اس پہ، اس نے اپنا بھائی یحییٰ کو بھیجا، لشکر کے ساتھ آیا میرے آقا اور مولا حسین کے مقابلے میں، کہا کہ حسین نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کر رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے حسین کیا آپ کو نہیں معلوم کوفہ والے کیسے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تو کوفہ کا گورنر لگا ہوا ہے؟ پھر یہ کہتا ہے اے حسین یہ سارے لوگ حج کر رہے ہیں، آپ بھی حج کریں، آپ کیوں حج کو چھوڑ کے تو جا رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا تو مجھے کیا سمجھے گا؟
میں حسین ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، جسے تم مانتے ہو اسے میں نہیں مانتا، جسے میں مانتا ہوں اسے تم نہیں مانتے، تمہاری اور میرا راستہ جدا ہے، سب کچھ جدا ہے۔ پھر اس ملعون نے جسارت کی، جسارت کر کے کہتا ہے حسین آپ امت محمدیہ میں اختلاف پھیلا رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں نقطہ اتحاد تو میں حسین ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے اختلاف۔ بس جب بالکل لاجواب ہو گیا تو اس نے اپنی فوج کو کہا کہ ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار وفا نے اپنی فوج کو حکم دیا اور حکم دے کے کہا نکال لو تلواریں، آج ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے آقا اور مولا حسین کا راستہ کیسے روکتے ہیں۔ جب اس ملعون نے دیکھا آگے سے ہٹ گیا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو حج کر رہے تھے وہ بھی تو عبادت کر رہے تھے۔ آج عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جس پہ واجب ہو جائے اور واجب حج کرنے جائے تو کیا وہ واجب عبادت ہے یا نہیں ہے؟ واجب عبادت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ واجب عبادت۔ کیا واجب عبادت کو چھوڑ دیتے حجۃ الاسلام کو؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، لیکن میں لوگوں کی فکر اور رائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ایسے سوچتے ہیں حسین بھی حق پہ ہیں اور جو حج کر رہے تھے وہ بھی حق پہ ہیں کیونکہ اپنا واجب ادا کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں حسین کو۔ میرے آقا اور مولا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امامت کا جب تعارف فرمایا تو یہ عدیم المثال جملہ میری پاک بی بی کا ہے، فرماتی ہے مثل الامام مثل الکعبہ اذ تأتی ولا تؤتا، امام کی مثال کعبہ کی طرح ہے، دنیا کعبہ کے پاس آتی ہے، کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، تو پس کعبہ تو حسین ہے۔ دنیا حج کس کا کر رہی تھی؟ روح کعبہ تو حسین کے ساتھ چلی گئی۔ اگر دنیا کو اتنی معرفت ہوتی تو وہ یہ ان کا طواف کعبہ کا نہ کرتے، بلکہ وہ میرے آقا اور مولا حسین کے پیچھے جاتے، بس پھر کربلا ہوتی نہیں۔ اگر لاکھوں کا مجمع حسین کے ساتھ ہو جاتا تو یزید میں جرت تھی؟ نہیں تھی۔ یہ لاکھوں کا مجمع اس کمرے کا، اس خانہ کعبہ کا طواف تو کرتا رہا، لیکن حسین ابن علی کو اس نے چھوڑ دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس چکر میں بھی چھوڑا ہو، کیا وہ عبادت درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح عبادت حسین ابن علی ہے، روح نماز امام حسین ہے، روح نماز۔ لہذا کربلا کیوں برپا ہوئی؟ کیا یہ حاجی، یہ جو حجاج کرام تھے، کیا اس میں سہیم ہیں، حصہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً وہ بھی حصہ دار ہیں۔ جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا مسلمان، کیا وہ قتل امام حسین میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھئی، وہ تو میدان میں نہیں تھا، وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جواب دیں گے کہ وہ بھی شامل ہے، میدان میں نہ ہونا یہی تو وجہ ہے کہ وہ شامل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حق ایک ہے اور وہ حسین ہے۔ حق کی پارٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
کوئی تھرڈ آپشن بھی نہیں ہے، حق ایک ہے اور وہ حسین ابن علی ہے۔ جو میرے آقا اور مولا حسین کے ساتھ ہے وہ برحق ہے، جو مولا حسین کے ساتھ نہیں ہے وہ چاہے لشکر عمر سعد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے دکان پہ ہو، چاہے مکہ میں ہو، چاہے کوفہ میں ہو، چاہے مدینہ میں ہو، اس سے آگے بڑھ کے کہوں چاہے مسجد الحرام میں ہو یا روضہ رسول اللہ پہ ہو، وہ باطل تو ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا فرد تھا، کیا معصوم تھا؟ نہیں، غیر معصوم۔ حضرت مسلم ابن عقیل معصوم ہے؟ نہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کیا معصوم ہے؟ نہیں۔ 14 معصومین میں ہیں؟ نہیں، غیر معصوم ہے۔ اس غیر معصوم کا مقام تو پہچانیے جس کو مولا حسین نے فرمایا یہ جو ہاتھ مسلم کا ہے نا، یہ مسلم کا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے۔ یہ جو ہاتھ مسلم کا ہے یہ مسلم کا نہیں ہے، یہ میرے حسین کا ہے۔ جو اس ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ مسلم کی نہیں کرے گا، وہ حسین کی کرے گا۔ کوفے والوں نے جو بیعت کی کس کی تھی؟ کیا مسلم کی؟ وہ تو سفیر ہے میرے آقا اور مولا کا۔ بیعت کس کی ہو رہی تھی؟ میرے آقا اور مولا حسین کی۔ ہاتھ کس کا تھا؟ جناب مسلم ابن عقیل کا۔ کیا معصوم ہے؟ نہیں، غیر معصوم ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں لجپال۔ اگر چاہے نا وہ ایک غیر معصوم کو اتنی فضیلت عطا کر دیں، اتنا مقام عطا کر دیں کہ اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیں، پھر جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ حسین لجپال کے ہاتھ کے بیعت کے برابر ہوگا۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 2 جملے حضرت مسلم ابن عقیل کے اور پھر ان کے بعد شہادت۔ 18,000 لوگوں نے جو بیعت کی، یہ سب سے کم ترین روایت ہے۔ زیادہ سے زیادہ روایت مجھے ملی ہے 1,00,000 لوگوں نے بیعت کی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 18,000 ایک روایت ہے، 20,000 دوسری روایت ہے، 25,000 تیسری روایت ہے، 40,000 ایک اور روایت ہے، 80,000 ایک اور روایت ہے، اور 1,00,000 ایک اور روایت ہے۔ مختلف کم سے کم کتنے لوگوں نے؟ 18,000 بیعت ہوئی۔ ہر طرف سفیر حسین آ گئے، سفیر حسین آ گئے، لوگ قیام کے لیے آمادہ ہیں۔ توجہ سے ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد شہادت آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ عزیزان محترم، ملعون عبید اللہ ابن زیاد، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پہ، محل میں فقط اس کے جو سپاہی تھے ان کی تعداد تھی 100۔ کتنی؟ 100۔ اور جب حضرت ہانی ابن عروہ کو اس نے گرفتار کر کے یہ اپنے محل میں لے گیا اور اس کی گرفتاری کے بعد اس نے جناب ہانی کو شہید کر دیا، حضرت امیر مسلم نے وہاں پہ قیام کا اعلان کیا، تو کم سے کم روایت کے مطابق 4,000 لوگ جناب امیر مسلم کے ساتھ آئے۔ وقت تھا دوپہر کا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 9 ذی الحج، یہ جو واقعہ ہے یہ ہے 8 ذی الحج کا، جو آج کا دن تھا۔ ظہر کے وقت قیام ہوا، کم سے کم روایت کے مطابق 4,000 آدمی، محل کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 100 آدمی۔ کوئی آپس میں مقابلہ ہے؟ میرا خیال ہے حضرت امیر مسلم بھی اگر اکیلے ہوتے تو 100 آدمی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
لیکن دیکھیے شیطان کس طریقے سے کام کرتا ہے. یہاں پہ اس ملعون نے دو افراد کا سہارا لیا. ایک قاضی شریح جس نے چبوترے پہ آ کے کہا کہ ہانی ابن عروہ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، وہ زندہ سلامت ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جائیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں ان پہ ناظر ہوں. قاضی شریح یہ ایک. لیکن لوگ گئے نہیں. دوسرا اور خطرناک ہتھیار جو اس ملعون نے کیا، اس ہتھیار کا نام ہے خواتین، مستورات، عورتیں. اسے پتہ ہے عورتیں بہت جلدی ڈر جاتی ہیں اور ان کی پاور اتنی ہے، جن جوانوں کو میدان جنگ سے کوئی نہیں ہلا سکتا ان کو یہ مستورات آسانی سے ہلا لیتی ہیں. ڈرتی بھی جلدی ہیں اور ان کی پاور بھی بہت ہے، جسے چاہیں ان کے قدم یہ اکھاڑ دیتی ہیں. لہذا اس نے چند افراد بھیجے اور کہا کہ ایک لشکر ہے جو موجود ہے، ان کے پاس منجنیق ہے، آگ کے گولے برسیں گے، اور یہ تو 4000 لوگ ہیں، آگ کے گولوں کے سامنے کیا ٹھہریں گے. ڈرایا ان کو. یہ مستورات آئیں عورتیں اور آ کے اپنے اپنے مردوں سے کہا. کسی نے کہا ارے تم تو میرے اکلوتے ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاد واجب ہے تو باقی کر لیں گے، تم چلو. کسی نے کہا تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، باقی کر لیں گے، تم چلو. خواتین نے حملہ کر دیا لشکر امیر مسلم پہ. نتیجہ کیا ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ چلتے 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 جتنے بھی تھے آخر میں فقط 2000 آدمی رہ گئے. فقط 2000. اور اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. جناب امیر مسلم ان 2000 کے ساتھ مسجد کوفہ تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا دارالامارہ کوفہ کے بالکل ساتھ ہے. مسجد کوفہ میں میرے آقا امیر مسلم نے نماز اقامہ کی. اللہ اکبر کی آواز آئی. پیچھے سے 2000 لوگوں نے اللہ اکبر کہا. لیکن مغرب کی نماز میں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، فنظر یمینا وشمالا فلا یرا احد. دائیں دیکھا کوئی نمازی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نمازی نہیں. تک و تنہا رہ گئے حضرت امیر مسلم، عزاداران امام مظلوم. مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ کے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. جناب مسلم کھڑے ہو گئے. کوفہ کے رہنے والے نہیں تھے عزاداروں، رہنے والے تو مدینہ کے تھے. کوفہ میں غریب الوطن تھے. کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، تاریک گلیاں ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ حالات خراب ہیں، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. ماں نے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھا ہوا ہے. عزاداران امام مظلوم جناب مسلم جس گلی میں جاتے ہیں کوئی نہیں ہے. چلتے 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 روایات کہتی ہیں ایک دروازے کے سامنے، روایات کے جملے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹھے ہیں امیر مسلم، لیکن اس انداز سے بیٹھے کہ گھر میں رہنے والی مستورات کو پتہ چل گیا کہ کوئی ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہے. میں کہوں گا گر گئے ہوں گے امیر مسلم. جناب طوعہ باہر نکلی. کیا دیکھتی ہے؟ ایک فرد ہے، ایک جوان ہے جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا ہوا ہے. جناب طوعہ کہتی ہے اے عبد خدا، حالات خراب ہیں، جا اپنے گھر چلا جا. میں نے ابھی اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. عزادار جناب امیر مسلم فرماتے ہیں اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں، کیا مجھے ایک جام پانی کا دے سکتی ہے؟ جناب طوعہ گئی، عزادارو ایک پانی کا جام لے کے آئیں۔ امیر مسلم نے پانی پیا، واپس کاسا واپس کیا، کہا اب تو پی لیا ہے نا، جا اب چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ عزادارو گھر کا نام آنا تھا۔ امیر مسلم فرماتے ہیں جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کدھر جائے؟ عزادارو طوعہ کہتی ہے عبد خدا من انتا، تو کون ہے؟ فرمایا انا مسلم ابن عقیل، انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب طوعہ فرماتی ہیں اے سفیر حسین، پہلے یہ گھر میرا تھا اب آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آ جائیے میرے گھر میں آ جائیے۔ عزادارو جناب مسلم گھر میں آئے، وضو کے لیے پانی مانگا، وضو کیا، نماز عشاء ادا کی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک کمرہ دے دیا جناب مسلم کو۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جناب طوعہ روایت کرتی ہیں کہ میں آتی تھی دیکھنے کے لیے کہ میرے مہمان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب بھی میں آئی کیا دیکھتی ہوں؟ کبھی رکوع کی حالت میں ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، پوری رات عبادت الہی میں بسر کی۔ عزادارو شب عرفہ جو تھی اسی لیے تو عبادت کرتے رہے، بس صبح کا اذان کا وقت ہوا۔ عزادارو اتنے میں روایت کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، آنکھ جب کھلی جناب طوعہ کی موجودگی میں کہنے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو جناب طوعہ فرماتی ہے مسلم آپ یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے چچا نے مجھے بلایا ہے، کہہ رہا ہے میرے مولا علی اے مسلم آجا تیری انتظار میں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو صبح کی نماز ادا کی، ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، اتنے میں فوجوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ گئی۔ عزادارو گلی بھرتی رہی۔ جناب طوعہ کہتی ہے مسلم کیا ارادہ ہے؟ جناب مسلم نے زرہ باندھی، اجرکم علی اللہ، زرہ پہنی جناب مسلم نے۔ جناب طوعہ کہتی ہے اے سفیر حسین آپ نے لڑنا ہے تو میرے گھر میں لڑیے گا، میں بتانا چاہتا ہوں مسلم کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اگر تیرے گھر میں لڑوں گا یہ آگ لگا دیں گے، ارے ہم لجپال گھرانے کے فرد ہیں، میں باہر جا کے لڑوں گا۔ عزادارو جنگ شروع ہوئی، یہ علی کا شاگرد ہے، ایسی جنگ ہوئی۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں 70 لوگوں کا دستہ لے کے آ رہا تھا، لیکن طوعہ کے گھر والی گلی میں چھتوں کے اوپر سے لاشیں اڑ رہی تھی، گر رہی تھی، الامان الحفیظ کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ عزادارو یہ ملعون عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی، نیچے سے جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے اوپر سے آگ اور کوئلے دہکتے ہوئے پھینکے۔ ایک نے کہا ارے یہ علی کا شیر ہے، شیروں کو شکار تلوار سے نہیں کیا جاتا، اس کے لیے خندق کھودو۔ عزادارو خندق کھودی گئی، جناب مسلم لڑتے لڑتے خندق میں گر گئے، بس گرنا تھا، ہر طرف سے زنجیر آ کر جکڑ دیے گئے، اب زنجیروں میں جکڑ کے لے جا رہے ہیں دار العمارہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، دار العمارہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں دار العمارہ کے دروازے پہ روایت کے الفاظ ہیں، ایک مشکیزہ لے کے فرد بیٹھا ہوا تھا،
علی کا شیر رک گیا، کہا میں پیاسا ہوں، کیا مجھے پانی دے گا؟ عزادارو لڑتے لڑتے پیاس لگ گئی نا، اس نے ایک کاسا بھرا، کہا اے سفیر حسین پی لیجئے۔ جیسے عزادارو اپنے اپنے چہرے کے نزدیک لائے، اس میں خون کے قطرے گر گئے۔ جناب مسلم نے بہا دیا، کہا ایک اور جام دے دو۔ عزادارو دوسرا جام ملا، اس میں بھی خون گیا۔ سن سکتے ہیں تیسرا جام کے ساتھ کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں اس میں دانت بھی گر گئے۔ جناب مسلم کہتے ہیں مولا حسین میں بھی پیاسا آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زنجیروں میں جکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں کہا گیا اے مسلم امیر کو سلام کرو۔ عزادارو کیا فرماتے ہیں؟ مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ او ملعون تیرے اوپر بھی لعنت ہے، تیرے باپ پہ بھی لعنت ہے۔ جب اس نے کہا نا، یہ سنانا، کہتا ہے بے دردی سے قتل کروں گا، جاؤ اسے جا کر دارالعمارہ کی چھت پہ ذبح کر دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، میں آج کی شہادت کو تکمیل کر رہا ہوں۔ عزادار و راوی کہتا ہے بس رو رہا تھا مسلم، اجرکم علی اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لبوں پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مسلم آپ کو شہید کر رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، میں اپنی شہادت کے لیے نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں ان پاک بیویوں کو جنہیں میں نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ میں ہوا کو پیغام دے رہا ہوں، اے ہوا میرا پیغام مولا کو پہنچا دیجئے کہ یہ کوفی وفادار نہیں ہے۔ بس عزادارو آخری جملہ اور مجلس تمام کروں، میرے آقا کو عزادارو جو جسم اطہر تھا، جو جسم اطہر تھا وہ چھت سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جسم اطہر آقا کا عزادارو چھت سے لٹک رہا تھا، سر اقدس ان ملعونوں کے ہاتھ میں تھا اور ضرب لگا کے جسم اطہر کا گرنا تھا۔ مجھے بتلائیے، ایک جملہ کہوں گا عزادارو، جب کہیں پہ کوئی فوت ہو جائے جسے کوئی جانتا نہ ہو، کیا کیا جاتا ہے؟ نہ جانتا بھی ہو، لوگ آتے ہیں اس پہ کپڑا ڈالتے ہیں، اسے اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں یا ہسپتال لے جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہی کوفی تو تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، امیر مسلم کا لاشا لے گئے ہوں گے۔ عزادارو نہیں نہیں، خدا کی قسم ایک رسی لے کے آئے، انہوں نے جناب مسلم کے ٹانگ کے ساتھ باندھی، کبھی ایک گلی میں لے کر گئے، کبھی دوسری گلی میں لے کے گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت اس شہادت کے بعد پڑھا کرتا ہوں عزادارو، جب محرم ہو گیا، مولا حسین کی شہادت ہو گئی، لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کے بازار میں آیا نا عزادارو، کوفہ کی چوک پہ امیر مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ چھوٹی چھوٹی اولاد والو یہ جملہ سن لیجئے، ایک بی بی نے جب دیکھا نا بیٹی ہے امیر مسلم کی، نام تاریخ نے حمیدہ ذکر کیا ہے، جب بابا کا سر اقدس دیکھا عزادارو، بیٹی ہے 5 سال کی، رونے لگ گئی۔ وہ جو تھا نا مشکیزے والا، وہ اٹھا آ کے کہتا ہے رو تو سب رہے ہیں، اے بچی کیا تو اس سر کی کچھ لگتی ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے بچی کیا تو اس
سر کی کچھ لگتی ہے؟ کہا میرے بابا کا سر ہے۔ عزادارو کہتا ہے یہ آخری وقت میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے 3 مرتبہ پانی مانگا، لیکن ہر مرتبہ اس میں خون گر گیا۔ اجرکم علی اللہ، تیرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ عزادارو اس کے بعد راوی کہتا ہے جب تک حمیدہ زندہ رہی، جب زندان کوفہ میں گئی، زور زور سے بیان کرتی تھی، کسی کو آرام نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ زندان کوفہ میں جناب سکینہ آئی، رو کے کہا حمیدہ تو اتنے درد سے کیوں روتی ہے؟ کہا میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا، اسے 3 مرتبہ پانی ملا لیکن پینا نصیب نہیں ہوا۔ عزادارو حسین کی 4 سال کی بچی رو کے کہتی ہے حمیدہ تیرے بابا نے پانی کا رنگ تو دیکھا تھا، میرے بابا نے تو پانی کا رنگ بھی نہیں دیکھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان آنسوؤں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اسے اپنی بارگاہ میں پڑھنے کو، اسے سننے کو، اس کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار کرنا۔ اے میرے پالنے والے، اس مجلس اعزا، اس نظر و نیاز کا ثواب روح پرفتوح برادر غلام حسین زیدی ابن سید ذاکر حسین زیدی کی روح کو ایثار فرما۔ اے میرے پالنے والے، اس سید زادے کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ان کے دیگر اعزاء جو اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، یہاں جتنے مومنین تشریف لائے ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقربا بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، برادر فیضان بخاری جو اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، یہاں جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں، ان تمام کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہر دل میں حاجات کی کتاب کھلی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا تیری ذات جانتی ہے۔ تمام مومنین و مومنات کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما، تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، یہ منحوس وبا جس نے اس دنیا پہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اسے نیز کو نابود فرما۔ اس شر کے بطن سے اس دنیا کو خیر نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جس مومن مومنہ کے گھر میں کوئی علیل ہے، اسے صحت و سلام کی عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، محرم الحرام آنے کو ہے، اے میرے پالنے والے، ہمارے جلوس عزاداری کے جتنے مراسم ہیں، انہیں خیر و عافیت سے گزارنے کی، اس عبادت میں شمار ہونے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جو پرساداری عزاداری کی گئی، اے میرے پالنے والے، لجپال بیوی کے در تک اسے ایصال فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب منور و مطہر حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے پالنے والے، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، علی ولی اللہ پڑھنے والے جتنے بھی اس دنیا اور دھرتی پہ کائنات میں ہیں، تمام کی حفاظت فرما۔ اے میرے پالنے والے، عزاداری امام
حسین کا بول بالا فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین۔